انگلش کمپوزیشن اینڈ ایسے کی اگر میں بات کروں تو انگلش ایسے اگر اسٹوڈنٹس کے لیے دا موسٹ ڈیفیکلٹ پارٹ ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کے لیے ایسے رائٹنگ، ٹھیک ہے، تو اس میں زیادہ سے زیادہ آپ نے پریکٹس کرنی ہے. فرسٹ وی ہیو سم ہاؤ این آئیڈیا اباؤٹ کہ ایسیز کس سے ریلیٹڈ آتے ہیں. یوزلی جو ہیں کرنٹ افیئرس سے ہمارے ایسیز آ جاتے ہیں، سینیریو ہمارے آئی آر سے ریلیٹڈ ایسیز آ جاتے ہیں یا پولیٹیکل سائنس سے ریلیٹڈ ایسیز آ جاتے ہیں. سو واٹ وی کین ڈو، فرسٹ ہمارے پاس ایک مٹیریل ہونا چاہیے ایسیز کے لیے. مٹیریل کے لیے فریزز، کلازز، ایک کانٹینٹ جب تک نہیں ہوگا تو وہ ایسیز ہم جنریٹ نہیں کر پاتے. سب سے زیادہ ڈیفیکلٹی اگر میں بتاؤں میرے اسٹوڈنٹس کو، اگر میں کلاس میں بھی بتاؤں ایسیز رائٹنگ میں جو ڈیفیکلٹی آ رہی ہے دیٹ از دا کانٹینٹ، ناٹ دا لینگویج، ناٹ دا گرامر. They have the grammatical rules in their mind, they have everything, مطلب ان کی grammar and everything is perfect, but the content, the difficulty they are facing is basically in the content. So first اس سے ریلیٹڈ، کیونکہ ہمارے پاس سم ہاؤ لسٹ ہوتی ہیں کہ اس سے ریلیٹڈ ایسیز آ سکتے ہیں جو کرنٹ سینیریوز سے ریلیٹڈ. فرسٹ گیدر کریں کانٹینٹ اینڈ اسٹارٹ پریکٹسنگ، اسٹارٹ رائٹنگ ایسیز، اور ایسیز کو ری چیک ضرور کروائیں. اسٹوڈنٹس کے پاس جو ہے دا پرابلم از ایکچولی آف دا کانٹینٹ. دے نو دا گرامیٹیکل رولس، دے نو ایچ اینڈ ایوری تھنگ، بٹ کانٹینٹ کو کس طریقے سے انٹروڈکشن لکھنا ہے، پھر اس کو باڈی پیراگرافس میں کنکلوژن کس طریقے سے بنانا ہے، اس میں بہت زیادہ پرابلم آتی ہے. سو اب اس کانٹینٹ کو یوٹیلائز کرنے کے لیے فرسٹ ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ لیکچرز جو ہیں پہلے تو ایسیز اسٹرکچر کا ان کو آئیڈیا ہونا چاہیے، انٹروڈکشن کا، باڈی پیراگرافس اینڈ دا کنکلوژن. ونس دے آر ویری کلیئر اباؤٹ دا انٹروڈکشن اینڈ ایچ اینڈ ایوری تھنگ، اس کے بعد جب وہ ایسیز جنریٹ کر رہے ہیں، کیونکہ اسٹوڈنٹس بہت زیادہ پریکٹس کرتے ہیں. میں نے ایسے اسٹوڈنٹس دیکھے جو ایسیز لکھتے ہیں لیکن وہ کسی سے چیک نہیں کرواتے جب تک ان کو اپنی غلطیوں کا آئیڈیا نہیں ہوگا کہ کہاں پر وہ لیکنگ کہاں پر ہے. کیونکہ سم ہاؤ جب ہم ایسیز لکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ وی ہیو ڈن ایوری تھنگ پرفیکٹلی رائٹ، بٹ اگر ہم کسی سے چیک کرواتے دین وی گیٹ ٹو نو کہ ہم کہاں پر لیک کریں، کہاں پہ ہم نے تھیسس اسٹیٹمنٹ غلط لکھی ہوئی ہے، کہاں پہ ہم نے اپنے باڈی پیراگرافس صحیح طریقے سے جنریٹ نہیں کیے ہوئے. تو سب سے بڑا پرابلم جو اسٹوڈنٹس کو فیس آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو ایک اچھا ٹیچر ملے جو ان کو پراپرلی گائیڈ کرے کہ آپ نے غلطیاں کہاں پہ کی ہیں، کہاں پہ آپ کو امپرومنٹ کی نیڈ ہے. ایدر یو نیڈ امپرومنٹ ان گرامیٹیکل اسٹرکچرز، ان سینٹینس اسٹرکچرز، اور سم ٹائم اسٹوڈنٹس کو یہ بھی نہیں آئیڈیا ہوتا کہ ایدر وی شوڈ گو فار دا کمپلیکس سینٹینسز، ہمیں سمپل سینٹینسز یوز کرنی چاہیے، دا کمپلیکس ون. ٹھیک ہے، تو ایک یہ مسئلہ ہے. دوسرا، جب اسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں، ٹیچرز چینج کرتے رہتے ہیں، فرسٹ ٹیچر، سیکنڈ ٹیچر، ڈفرینٹ ٹیچر سے وہ ایک آئیڈیاز لیتے ہیں، تو سم ہاؤ کبھی کبھی ان کو جو ہے نا وہ مکسڈ اپ ہو جاتے ہیں کہ واٹ وی شوڈ فالو. کبھی سم ٹائمز اف دا ٹیچر از آسکنگ دیم گو فار دا سمپل سینٹینسز، کوئی ٹیچر ان کو بول رہا ہے گو فار دا کمپلیکس سینٹینسز، تو وہ ایک جو ہے نا ہیپزرڈ آئیڈیاز ہو جاتے ہیں ان کے کہ واٹ وی شوڈ گو فار. تو ایک چیز، سلیکٹ ون ٹیچر، اسٹارٹ کریں اپنی جنریٹنگ دا آئیڈیاز، ایسیز لکھنا اسٹارٹ کریں، ان کو چیک کروائیں، اور اپنی غلطیاں جہاں پہ آپ کو لگ رہا ہے کہ ان چیزوں میں، ایریاز میں ہم ویک ہیں. کچھ اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں وہ ویک ہوتے ہیں گرامر میں، کچھ اسٹوڈنٹس جو ویک ہوتے ہیں وہ کانٹینٹ سے ریلیٹڈ ان کی ویکنیس ہے، کچھ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ جو آئیڈیاز لنک نہیں کر پاتے. دے ہیو دا آئیڈیاز بٹ ہاؤ ٹو لنک ون آئیڈیا ود دا سیکنڈ آئیڈیا، ہاؤ ٹو لنک فرسٹ پیراگراف ود دا سیکنڈ ون، اینڈ جو آپ نے چیزیں انٹروڈکشن میں لکھنی ہے اس سے کس طریقے سے باڈی پیراگرافس کو جنریٹ کرنا ہے. دس از بیسیکلی دا پرابلمس آف دا اسٹوڈنٹ. سو چیک کروائیں اپنے کانٹینٹ کو، اور زیادہ سے زیادہ ریڈنگ ہیلپس یو الاٹ ان ایسیز. اس میں جو اپروپریٹ ورڈ ہے نا، اصل میں یہ ہے لنکڈ ود ووکیبلری. اسٹوڈنٹس کو جو اب میں نے زیادہ تر سی ایس ایس میں اور کمیشنس میں اسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں، وہ بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ٹرمز یوز کرتے ہیں بیکاز دے تھاٹ کہ جتنے بڑے بڑے ورڈز ہوں گے نا دیٹ اٹریکٹ دا ایگزامینر. ٹھیک ہے، تو پھر اس بڑے ٹرمز کے یوز کرنے میں، ڈیفیکلٹ ووکیبلری کے چکر میں اس کو وہ پراپرلی یوز نہیں کر پاتے، وہ اپروپریٹ ہی نہیں ہوتا کانٹیکسٹ کے حساب سے. ناؤ دا بیسٹ جو پریکٹس ہوتی ہیں دیٹ از، کیونکہ ہمارے جو ایسیز ہوتے ہیں دیٹس ایکچولی فرام دا کرنٹ افیئرز، یوزلی کرنٹ افیئرس ہیں، کرنٹ سینیریوز ہیں. اگر وہ نیوز پیپر بہت زیادہ فالو کر رہے ہیں، اگر وہ نیوز چینلز دیکھ رہے ہیں، تو وہ سم ہاؤ ان کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ ان ورڈس کو کس طریقے سے رائٹرز ڈفرینٹ آرٹیکلز میں جو ایڈیٹرز ہوتے ہیں کس طریقے سے ان کو یوز کریں. فرسٹ پہلے تو یوزلی جو پریکٹس ہوتی ہے اسٹوڈنٹس کی وہ ووکیبلری کو یاد کرنا ہوتی ہے. اب اس ووکیبلری کو وہ سینٹینسز میں یوز کریں، اور وہ سینٹینسز اس طریقے سے یوز کریں کہ ان کو وہ جو کرنٹ ہمارے سینیریوز ہو رہے ہیں، جیسے کرنٹ افیئرز میں سے ہمارے پاس زیادہ تر اب جو ویدر ایشوز آ رہے ہیں،
ٹھیک ہے. تو ویدر سے ریلیٹڈ انہوں نے ایک سینیریو بنا لیا اپنے طرف سے اور وہاں پہ انہوں نے ایک ووکیبلری کے ٹرمز وہ یوز کر لیے. تو سم ہاؤ اب ان کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ ورڈ اپروپریٹ ہوگا اس ٹاپک اس کانٹینٹ کے اکارڈنگلی اور یہ ورڈ ان اپروپریٹ ہے. تو اگر یہ والی پریکٹسز اگر وہ اسٹارٹ کریں گے ووکیبلری یاد کریں فرسٹ اینڈ دین یوز اٹ ان دا کانٹیکسٹ, اس کو یوٹیلائز کریں. اب یوٹیلائز کرنے کے لیے وہ ڈفرینٹ ٹاپکس لکھ سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ایسیز میں بھی ایون ہمارے پاس ٹاپکس ہوتے ہیں کہ مطلب 20 ٹاپکس آ سکتے ہیں, 10 to 20 ٹاپکس یہ ہیں جس میں سے ایسے لگ سکتا ہے کوئی بھی. تو اگر آپ کے پاس ٹاپکس آ گئے تو اس سے ریلیٹڈ اگر آپ کو ووکیبلری کوئی بھی ذہن میں ہے تو آپ اس کو یوز کرنا اسٹارٹ کریں, آپ اس کو یوٹیلائز کریں ان ٹاپکس کے اکارڈنگلی.